مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سینچا ہے خون اس زمین خون رگ رسول۔ معزز دوستو، آج 15 اگست 2023 بمطابق 27 محرم الحرام جو اب 28 محرم الحرام میں بدل چکی ہے، 1445 ہجری، آپ کے یہاں مدرسہ اصلاح المسلمین جامع مسجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کرم پور ضلع وہاڑی میں سالانہ شہادت کانفرنس سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھ سے قبل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے علمی انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے علماء کے سائے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، اعمال میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے بھائی عبید اللہ، ان کے والد مکرم حضرت قاری عبد الرحمن رحمہ اللہ، یا حضرت کے والد مکرم جو میں نے یہاں آ کر ذکر سنا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک دین کی خدمت کی ہے، یا بھائی عبید اللہ صاحب جو ہمارے یہاں آنے کا سبب ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان بزرگان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے۔ میرا عنوان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، خصوصاً شہادت واقعہ کربلا ہے۔ میں چاہوں تو آپ کی خدمت میں صرف واقعہ کربلا پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن میں واقعہ کربلا پہ دوسرے نمبر پہ، پہلا نمبر اس عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں جس عنوان پہ لوگ شہادت کربلا پہ بات کرتے نہیں ہیں۔ وہ عنوان یہ ہے کہ یا تو سناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، اور یا سناتے ہیں حضرت حسین کی شہادت۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں تو عمر 57 سال ہے۔ 7 سال بچپن کے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں، پھر حضرت رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر اس کے بعد 57 سال عمر مکمل ہے، 50 سال گزرے ہیں 7 یہ چھوڑ کے، تو پھر شہادت ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بچپن سنائیں گے اور اس کے بعد فوراً ٹپ مار کر آ جائیں گے بھئی اب شہادت سنائیں گے۔ درمیان کی 50 سال کی زندگی کوئی نعوذ باللہ پانی کا گھونٹ نہیں ہے کہ اسے یوں بھر کے بندہ ہضم کر لے۔ یہ زندگی کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو میں چاہوں گا میں اس زندگی پر بھی کمنٹس کروں، جو یہ زندگی ہے اس پر بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، پھر انشاءاللہ شرح و بسط کے ساتھ میں واقعہ کربلا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، پوچھئے ان سے جو علی علی کر کے ہمیں حضرت حسین کی سیرت سناتے ہیں کہ جناب من حضرت حسین کا صرف بچپن ہے، بس صرف یہی حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک نے کندھوں پر بٹھایا، بس صرف یہی ہے حدیث پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چوما،
کیا صرف یہی ہے حدیث پاک میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ان کے لیے دعائیں کی اور پھر فوراً شہادت ہو گئی ہے؟ درمیان میں جوانی نہیں ہے، لڑکپن نہیں ہے، ادھیڑ عمر نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، خلافت کے ماتحت جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی تو بتائیں۔ یاد رکھیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی، تقیہ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ انشاءاللہ یہ زندگی سنائی جائے گی اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ سنائیں گے۔ پتہ ہے کیوں نہیں سناتے؟ اب میں وجہ بتاتا ہوں۔ نبی پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 2.5 سال کی خلافت کا زمانہ صدیقی ہے۔ یہ سنائیں تو ابو بکر اور حسین کا پیار نظر آئے گا، لہذا پردہ ڈالو، نہیں سناؤ۔ 10 سال کی خلافت فاروقی کا زمانہ ہے، حضرت عمر اور حضرت حسین کے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، شادی بیاہ کی تقاریب ہیں۔ یہ بتاتی جائے تو خلافت عمر میں عمر اور حسین کا پیار نظر آئے گا، لہذا چھپا کے رکھو۔ 12 سال خلافت عثمانی ہے، اگر بتائیں تو حضرت عثمان سے حضرت حسین کا یارانہ نظر آئے گا۔ 4.5 سال خلافت حیدری ہے، چلو والد کے تو بازو ہیں بیٹے، ادھر کچھ نہ کچھ، یہ ادھر ادھر اکا دکا کچھ سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہے، اور اسی خلافت میں حضرت معاویہ سے راضی نامہ ہے جو حضرت معاویہ کی وفات تک 20 سال چلا ہے، تا دم ہے کہ حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو 30 سال خلافت راشدہ، 19 سال 7 ماہ حضرت معاویہ کی خلافت، کل ملا کے 50 سال کے لگ بھگ زمانہ بنتا ہے۔ کوئی 3 ماہ یا 4 ماہ چھوڑ کے 50 سال، نصف صدی، آدھی صدی ہے۔ یہ بھی تو زندگی حسین سنائی جائے، یہ بھی تو بتائیں، پر یہ نہیں بتائیں گے، اے لکا کے رکھ دو بیٹا۔ اگر حلالی بندے زندہ ہیں نا، وہ اسے کھول کے دکھائیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں بڑے بڑے دوستوں سے محفلوں میں، سرکاری میٹنگز میں، مشترکہ سیمینار میں اکثر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ حضرت حسین نے حضرت ابو بکر کی زندگی میں وقت کیسے گزارا۔ کوئی 1-2 روایت کے حوالے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ، نہیں تو پھر ہم سے سن لو۔ حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت معاویہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ یار یہ بھی تو حیات حسینیہ ہے، اس پر بھی تو بات کرنی چاہیے۔ بتائیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں بات کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ توجہ رکھنا، ذہن کو حاضر رکھنا، دل تک میری اس گفتگو کو راستہ دینا تاکہ آپ آگے نقل کر پائیں۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ شہادت اور واقعہ کربلا پہ بات کروں گا۔ اس پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم شہادت کربلا پہ بات نہیں کرتے۔ توجہ، حضرت نبی پاک کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کا بچپنا بہت مبارک، حسین، معجبین، دل نشین گزرا ہے، اس پر کوئی رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کندھوں پہ بٹھانے کی فضیلت ہو، نعم المرکب و نعم الراکبان کی فضیلت ہو، اللہم انی احبہما، نبی پاک ان کو زبان کو چوس کے اللہ سے محبت کی دعائیں مانگیں، یہ بھی روایات ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومیں، حضرت حسین سے جنت کی خوشبو سونگیں، انہیں اپنی جنت کی ٹہنی قرار دیں، انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیں۔ بلا شک، بلا شک، بلا ریب، بلا شبہ یہ اعلیٰ ترین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے تو 2.5 سال ابو بکر کا زمانہ ہے۔ ابو بکر کتنا پیار کرتے تھے حضرت حسن اور حسین سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کھولیے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 236 ہجری، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اور ابو بکر اور علی کا ایک واقعہ رضی اللہ عنہم ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے حضرت حیدر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی جوڑی، ایک طرف ایک بھائی، ایک طرف راستے کے ایک بھائی، یہ دونوں ٹھہرے کھیل کود رہے تھے۔ ابو بکر اور علی المرتضیٰ اس راستے سے گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت علی نے حضرت حسین کو اٹھایا، تو ابو بکر فرمانے لگے، یا علی
बे अबी शिबहतुम बिन नबी, खुदा की कसम अली अगर रसूलुल्लाह की तस्वीर देखनी हो तो सर से सीने तक हसन हुजूर पाक जैसा, सीने से पांव तक हुसैन हुजूर पाक जैसा। या अली बे अबी शिबहतुम बिन नबी, खुदा की कसम अली मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये तेरी जोड़ी ठहर जाए रसूलुल्लाह की शक्ल बन जाती। ये अगर बता दिया जाए, इससे पर्दा खोल के दिखाएं कि अबू बकर इतना इनसे प्यार करते थे कि इन्हें उनके मुशाबे करार दे रहे हैं जिनके ऊपर अबू बकर ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने बेटी लुटाई, अबू बकर ने वक्त लगाया, अबू बकर ने बात लगाया, तन मन धन लगाया। अबू बकर तखलिये में सिद्दीका को भेज के जलवत में खुद बैठा। इनसे अबू बकर इतना प्यार करता था तो अली के घर से यारी साबित हो जाएगी। यार लोगों ने नहीं सुनाना, नहीं बताना, ऐ लुका के रखो जी, ऐंज नहीं लुकान देना, तवज्जो रखना। हज़रत अबू बकर का ज़माना तो बचपन में था, हज़रत हसन हुसैन का गुजर गया। 2.5 साल की खिलाफत, 10.5 साल शहजादे हुसैन, 11.5 साल शहजादा हसन की उम्र है। अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के इन शहजादों ने दूसरा दौर फारूकी देखा है, हज़रत उमर का दौर देखा, अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर का ज़माना देखा। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी ज़ुबान पे कुरान करीम अर्श से फ़र्श पे नाजिल हुआ करता था। जब दौर फारूकी शुरू हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत हुसैन की वाक़यात की एक लिस्ट है, मैं चंद एक आपकी खिदमत में रखता हूँ, तवज्जो रखना। हज़रत इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने सैर-ए-आलामिन नुबला में इस रिवायत को जगह दी है, और इसी तरह तारीख मदीना दिमश्क में इमाम हाफिज इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को जगह दी है। वो फरमाते हैं यमन के एक इलाके से 2 खूबसूरत जुब्बे जिन्हें उस जमाने में हुल्ले कहा जाता था वो बन के आए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में मोती देखे तो कमा हक़्क़ुहु पसंद न किए, वापस लौटाए। फरमाया प्यारे बना के भेजो, डिजाइन ये हो, आइडियल शिप ये हो, नमूना ये हो और उसके पैमाइश ये हो। वो दोबारा बन के आए, वालिय यमन ने भिजवाए। हजरत उमर ने देखा कहा अब बिल्कुल परफेक्ट और एक्सीलेंट बेहतरीन है। हजरत हसन को एक, हजरत हुसैन को दूसरा जुब्बा पहनाया और इन भाइयों को हंसते खिलते देखा और फरमाने लगे अल्लाह की कसम अब उमर का दिल में ठंडक आ गई। थोड़ा आगे चलते हैं। हज़रत उमर के दौर में फतूहात की कसरत थी, फतूहात बड़े ज़्यादा थे, फतूहात इतने ज़्यादा कि बैतुल माल का ख़जाना भर गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी के दौर में तो मसावात थी, तमाम मुसलमानों को बराबर वो हदिया वजीफ़ा दिया करते थे। अबू बकर फरमाते हर मुसलमान को बराबर देंगे। उस ज़माने में होता ही इतना था। हज़रत उमर के ज़माने में ख़जाने में बेहतरीन तरक्की की और लाल जवाहरात, मोती, सोना, चांदी और हीरों से भर गया। तो हज़रत उमर ने सहाबा कराम का मशवरा बिठाया, अहले बैत से राय ली, कहा इनको क्या करें। तो सब ने जो इत्तेफाकी फ़ैसला किया वो यही था कि सहाबा में ईमान और कुर्बानी का रुतबा देखें। कौन आया मार खाते वक्त, किसने सख्ती में साथ दिया, किसने पहल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और नुसरत का फैसला किया। जो पहले आए तो पहले पाएं, उनका रुतबा उतना तो उनका वजीफ़ा भी उतना। बाद में वाले की थोड़ी थोड़ी कमी करते आए का बहुत अच्छा। कुरान करीम 11वां पारा पहला सफ़ा सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 रब ने दर्जे बताए वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। पहला दर्जा उन मुहाजिरीन का अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जिन्होंने माल भी लगाया, औलाद भी लगाई, घर बार भी लुटाए, पहला दर्जा उनका। दूसरा वल अंसार, वो अंसार सहाबा अल्लज़ीना आवौ व नसरू, जिन्होंने सहाबा कराम में दर्जे में दाखिल होके हुज़ूर पाक पर माल भी लगाया,
ठिकाना भी दिया, मदद व नुसरत भी की, इज्जत एहतराम व मकाम व इकराम व मर्तबा दर्जा हैसियत व वैल्यू से रसूलुल्लाह और सहाबा को नवाजा। फिर रुतबा इन सहाबा अंसार का, फिर अंसार और मुहाजिरीन में देखें, पहली जंग मुसल्लह जंग जंगे बदर है। मुसल्लह पहली जंग में जो आए बदरीयीन कहलाए। गुफिर लहुम मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अगले पिछले गुनाह माफ थे। फिर रुतबा इनका, फिर असहाब उहद का, फिर असहाब खंदक का, फिर असहाब शजरा का, फिर असहाब खैबर का, फिर असहाब बैत रिजवान, और ये पूरी तरतीब फतेह मक्का तक चली। एक एक रुतबे बताए। कहा जी बहुत अच्छा, हर सहाबी का रुतबा जितना उतना उसका सालाना वजीफा 12 महीने का इकट्ठा करके हजरत उमर उनके घर पे पहुंचा देते। दीवान बन गया, रजिस्टर बन गया, लिस्ट बन गई, तरतीब वार नंबरिंग लगना शुरू हुई। जो महाजिर थे जिन्होंने हिजरत की, पहला नंबर, फिर अंसार थे दूसरा नंबर, बदरीयीन का रुतबा, जो महाजिर बदरीयीन भी थे तो पहला नंबर, अंसार थे तो फिर दूसरा नंबर। यूं चलते चलते बदर वाले, ओहद वाले, खंदक वाले, खैबर वाले, शजरा वाले और फतेह मक्का पूरी तरतीब के साथ था। तो बदरीयीन का नंबर पहले था 5000 दिरहम। ये बदरीयीन सहाबियों का वजीफा था। 5000 दिरहम कितना बनता है आप अंदाजा लगाइए। जाइए किसी ज्वेलर के पास, किसी सोनार के पास, उससे पूछिए कि जो दिरहम होता है वो चांदी का होता है। फिर उलमा से पूछिए हुजूर पाक के दौर में चांदी के दिरहम का वजन कितना था। उलमा बताएंगे आज जिस वजन पे ज़कात लाजिम है उस वजन का नाम 52.5 तोला चांदी है। हुजूर के दौर में हमें 52.5 तोला चांदी का लफ्ज नहीं मिलता, तो फिर 52.5 तोला चांदी कहां से आई। हुजूर पाक के दौर में 200 दिरहम होते थे, 200 दिरहम 52.5 तोला चांदी बनती है। तो आज भी जिसके पास 200 दिरहम हो, कलदार और चांदी की शक्ल में हो, तो इनकी तादाद भी 52.5 तोला चांदी है, इस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। तो 52.5 तोला चांदी बनती है 200 दिरहम पे। बदरीयीन का वजीफा 5000 दिरहम पे होता। आप कैलकुलेट कर ले, मैंने तो किया है 1312 तोले, 1312 तोले चांदी सालाना एक बदरी साहबी को मिलती थी। आओ कैलकुलेशन करते हैं। 2750 रुपया आज का रेट है चांदी का। एक तोला आप जरब दीजिए 1312 पे, 1312 पे, तो आपको जवाब आएगा 36,50,000, 36.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये एक बदरी साहबी का वजीफा था। तवज्जो रखना बिहारी वालों। बारी आई इमाम हसन और हुसैन की, इनको वजीफा कितना दिया जाए। मुहाजिरीन में इनको देखें तो हिजरत के वक्त तो ये दोनों भाइयों के वालिदैन की शादी भी नहीं है, इनकी पैदाइश कहाँ। अंसार में देखें तो इनमें इनका मदीना में घर नहीं था कि अंसारी बने, ये तो औलाद मुहाजिरीन है। बदर में देखें तो पैदाइश भी नहीं बनती इमाम हुसैन की, 2 साल बाद पैदाइश है, बदरी भी नहीं है। ओहद के वक्त भी पैदाइश बनती है, फिर खंदक में क्या शिरकत जी नहीं है। असहाब शजरा क्या है, फतेह मक्का का मामला क्या है, खैबर का मामला हजरत हसन हुसैन की तो नहीं है, हजरत अली की है। उनकी तो बदरीयीन वाला वजीफा 37 लाख रुपए पाकिस्तानी सालाना उनका वजीफा। औलाद को कितना दिया जाए। आओ उमर फारूक का इंसाफ देखो। हजरत उमर ने फरमाया अबू बकर के दौर में मसावात थी, जितना होता उतना दिया जाता। उस दौर में खजाना क्या भरा हुआ था। अब खजाना भरा है तो इन्हीं की बरकत से तो भरा है। इन्हीं के नाने का हमने कलमा पढ़ा, रब ने कुफर की सल्तनतें हमारे पांव की ठोकर पे रख दी। फरमाया जितना नंबर 1 दर्जे पे सहाबा, बदरीयीन को 5000 दिरहम वजीफा मिलता है, उतना हसन को भी मिलेगा, उतना हुसैन को भी मिलेगा। आप उठाइए इमाम ज़ाहबी के सियर अलाम नुबला, इमाम ज़ाहबी की तसरीह है। आपको पता है 1 किलो में कितने तोले होते हैं। आप में कोई सोनार बैठा है तो बताए 1 किलो कितने तोलों का होता है। 82.5 तोले 1 किलो।
اور یہ کتنے تولے ہیں؟ 1312 تولے. اب بتاؤ کتنے وزن بنے گا؟ 10 کلو چاندی کی رقم کے بقدر وظیفہ حضرت عمر حضرت حسن کو بھی دیتے، حضرت حسین کو بھی دیتے. یہ ہے عمر اور حسین کا تعلق. یہ نہیں بتایا جاتا، اے لکا کے رکھو، اس کو نہیں چھپانے دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. حضرت حسین اور حضرت حسن کا حضرت عمر سے رشتہ کیا ہے؟ ایک رشتہ تو خلافت والا ہے. ایک رشتے میں حضرت اماں فاطمہ کی والدہ لگتی ہیں حضرت حفصہ. حضرت حفصہ حضور پاک کی بیویاں رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہیں. حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. تو اس حساب سے تو نانا کے سسر لگتے ہیں. ایک رشتہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا تھا. اور حضرت عمر اس رشتے میں بہنوئی لگتے ہیں. حسن اور حسین برادر نسبتی لگتے ہیں. تعارف میں سالہ کہہ دو، شاید ان کی ذات کے لیے لفظ مناسب نہ ہو، میں نے ترجمہ برادر نسبتی کا کیا ہے، برادر ان لا. سنیے، سالے اور بہنوئی کا تعلق، بہن کے گھر جانے کا تعلق پیار کا تعلق نہیں ہوتا. بولیے بولیے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ حوالہ میرے ذمے، میں اہل و سنت اہل تشیع دونوں طرف سے 10 حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں. اعتراض آپ پہ نہیں آئے گا، مجھ پہ آئے گا. میں تو خوش ہوں گا کہ اگر کوئی میرے خلاف کورٹ میں جا کے ریٹ دائر کرے، ہم حوالہ بھی دکھائیں گے اور کل انشاءاللہ کورٹ کا فیصلہ بھی دکھائیں گے. یہ میں بتاؤں گا کہ رشتہ سید اور غیر سید کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ حضرت علی سے بڑھ کے سید تم کہاں سے لاؤ گے؟ ام کلثوم سے بڑھ کے سیدہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ رشتہ حضرت علی کر رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا معاملہ ہے. ہمارے یہاں فقہ حنفی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ اگر اولیاء سیدہ اس بات پہ راضی ہوں کہ ہم اپنی بچی غیر سید میں دیتے ہیں تو رشتہ جائز. تو یہ جو رشتہ ہوا ہے، اس رشتے میں تو بڑا پیار کا تعلق ہے. کانا یدخلان فی دار عمر فار عمر ابن خطاب وہی تمتش. آپ روایت اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ سے. فرمایا کہ بہن بھائی کے سامنے سر پہ کنگھی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی تو محرم ہے، اس کے سامنے اگر بہن سر پہ کنگھی کرے تو جائز ہے. کہتے ہیں دلیل کا دلیل یہ ہے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کی بیوی، حضرت علی کی بیٹی، حسن حسین کی بہن. حسن حسین ملنے جاتے، بعض اوقات یہ سر پہ کنگھی کر رہی ہوتی. آپ اٹھائیے ابن ابی شیبہ. تو یہ تعلق محبت کا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کانا یدخلان، جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. اچھا تھوڑا آگے چلیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کا ایک تعلق اور عرض کرنے لگا ہوں. یہ بھی تاریخ ابن عساکر میں ہے. حضرت عمر کو حضرت حسین نے ملاقات میں ایک بات پوچھی تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا آپ ہمارے پاس تو نہیں آتے نا. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس بھی کبھی تشریف لائے نا، گپ شپ لگاتے ہیں. کہا جی بہت اچھا، میں آؤں گا. حضرت حسین ملنے گئے. جب پہنچے وہاں پہ، بلکہ یہ جامعہ معمر بن راشد میں بھی حدیث پاک موجود ہے، جامعہ معمر بن راشد میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے وہ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. دربان نے کہا ہے بیٹا آپ اپنے والد سے نہیں مل سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، وہ مصروف ہے اندر. تو حضرت حسین نے دل میں سوچا جب بیٹا اپنے والد کو نہیں مل سکتا میں کہاں ملوں گا، چلو آج چھوڑ دیں بعد میں ملیں گے. واپس تشریف لائے. کچھ دنوں بعد راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا بیٹا آپ تشریف نہیں لائے تھے؟ کہا میں آیا تھا. کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا آپ کے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اس وقت اجازت نہیں، آپ کے سرکاری کام میں مصروف تھے، تو میں نے سوچا مجھے کہاں ملے گی اجازت، تو میں واپس چلا گیا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو اترا. فرمایا بیٹا وہ میرے بیٹے کو اجازت نہیں تھی، تو میرے نبی کا بیٹا ہے. بھئی میری عزت ہے تو تمہارے گھر سے ہے، اور تم تشریف لاتے تیرے لیے دروازے نہ کھلتے تو میں باہر آتا. ایک دفعہ اطلاع تو مجھے آتی. یہ ہے عمر فاروق کا حضرت حسین سے تعلق. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک تعلق اور بھی ہے. یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے اور مخالفین میں بھی ہے، میری نہیں تو اپنے گھر کی کتب مان لے. جب یزد جرف
کا شہر ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، اور یزدجر بھاگا، خاقان وہ رشیا کے علاقے میں جا کے چھپ گیا، تو یزدجر کی 3 بیٹیاں گرفتار ہوئیں۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ خزانہ، شہزادیاں، جنگی قیدی اور باقی لوگ حضرت عمر کے دربار میں آئے، تو تینوں بادشاہ کی بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام ہے شہر بانو، دوسری کا نام ہے کیہان بانو، تیسری کا نام ہے مروارید بانو، تینوں آئی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی ہیں راستے میں، تو دربار فاروقی میں پہنچنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یار جنگلوں سے گزرے، پانیوں سے گزرے، پہاڑوں سے گزرے، تنہائیوں سے گزرے، ان لوگوں کی ایک آنکھ کی نظر بغیر محرم پہ نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور پہ حضرت حسین کا رشتہ حضرت علی کے مشورے سے حضرت عمر نے اس بادشاہ کی بڑی بیٹے شہر بانو سے کیا ہے۔ ابھی مولانا حضرت ام فروا کی بات کر رہے تھے نا رضی اللہ عنہ، یہی والدنی ابو بکری مرتین کا جملہ فرما رہے تھے، لیکن ان حضرات نے پتہ نہیں ٹائم کی وجہ سے شیخ کو روک دیا۔ یہ اسی سے جا کر ٹچ ہوتا ہے۔ شہر بانو یزدجر کی بیٹی، حضرت حسین کی بیوی، حضرت علی کی بہو ہے، حضرت عمر فاروق نے نکاح کرایا ہے، اور حضرت حسین سے، اس یزدجر کی بیٹی سے حضرت حسین کو رب نے بیٹا دیا، جسے دنیا علی الاصغر، امام سجاد، امام زین العابدین کہتی ہے۔ اور امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت بتا رہے تھے ام فروا کے والد حضرت قاسم، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ اسما۔ اسما بیٹی کس کی؟ عبد الرحمن کی، اور قاسم بیٹا کس کا؟ محمد کا۔ یہ دونوں ابو بکر کے بیٹے، تو ان کا نکاح ہوا، ام فروا پیدا ہوئی۔ سنیے، یہی قاسم کس کا بیٹا ہے؟ یہ امام زین العابدین کا خالہ زاد بھائی ہے، کیونکہ ایک یزدجر کی بیٹی علی کی بہو بنی، امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ ایک یزدجر کی بیٹی حضرت عمر کی بہو بنی، عبداللہ بن عمر سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک یزدجر کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بہو بنی، محمد بن ابی بکر سے قاسم پیدا ہوئے۔ ابو بکر کا پوتا قاسم، عمر کا پوتا سالم، علی کا پوتا زین العابدین، خالہ زاد بھائی ہیں۔ ایک مروارید بانو، ایک کیہان بانو، ایک شہر بانو جس کا بعد میں نام غزالہ بنا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کے رشتے ہیں۔ کوئی تو بتائے کہ علی، عمر، ابو بکر آپس میں سمدھی لگتے ہیں؟ یار کوئی تو بتائے، لیکن نہیں، چھپا کے رکھیں کہیں محبتیں نہ مل جائیں۔ اے بے وقوف الامت دماغ کے لوگوں، یہ محبت ہے، یہ پھول اور پھیل کے رہتی ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان کے دور پہ آئیے، اب عمر کتنی ہے؟ اب ذرا میں گنواؤں، 2.5 سال ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر کے، کتنے ہو گئے؟ 10 سال حضرت عمر کے کتنے ہو گئے؟ 12.5۔ حضور پاک کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی حضرت حسن کی؟ 8، اور ان کی 7 حضرت حسین کی۔ اب 12.5 سال ملائیے، ایک 20.5 اور ایک 21.5۔ حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اب کڑیل جوانی ہے۔ ان بھائیوں نے حضرت عثمان کے دور میں 3 بر اعظم کے سفر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیے۔ 3 شہر نہیں، 3 بر اعظم۔ بحیرہ طبریہ ایشیا ہے، جنوبی افریقہ بر اعظم افریقہ ہے، قسطنطینیہ بر اعظم یورپ ہے۔ میں نے قسطنطینیہ میں بر اعظم یورپ کی 2 دفعہ سیر کی ہے جا کے۔ آپ قسطنطنیہ جائیں، ترکی کا سٹی استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، بڑا پرانا شہر ہے۔ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کی ملتی ہے۔ آپ جائیے، آپ کو کئی صحابہ کی قبور وہاں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی بعد میں نبی بنے، وقال لفتح، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کی قبر مبارک وہی ہیں۔
حضرت ابو طلحہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو دردہ، یہ قبر ان کی قسطنطنیہ میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطنیہ کے اس ایریا میں ہے. ایک حصہ ایشین سائڈ ہے، درمیان میں سمندر ہے، باسفورس کہتے ہیں، کراس کر کے دوسری طرف آئیں یورپ کہلاتا ہے. ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، میزبان رسول. کوئی تو پوچھے کب آئے تھے، کوئی تو پتہ ہے کب آنے ہوا. حضرت عثمان کے دور میں. اس میں حضرت حسن بھی آئے ہیں، حضرت حسین بھی آئے ہیں. بحیرہ طبریہ کی فتح کے لیے دونوں بھائی گئے ہیں، تبرستان کی فتح کے لیے گئے ہیں، طرابلس کی فتح کے لیے گئے ہیں، افریقہ کی فتح کے لیے گئے ہیں، قسطنطنیہ کے حملے پر گئے ہیں. مجھے بتائیں اگر عثمان کی خلافت غاصبہ تھی تو اس کے محتاط پھر جہاد نہیں تھا، فساد تھا. اس فساد میں جانے والا فسادی کہلاتا ہے، مجاہد نہیں کہلاتا. یہ دونوں شہزادگان جنت وہاں کیوں گئے تھے؟ اور تھوڑا آگے چلیں. کسی گھر میں محبت زیادہ ہونا تو لوگ کہتے ہوئے تو خالہ جی دا گھر بڑھایا ہوا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ اب تھک گئے. وہ آپ سے نعرے لگوا رہے تھے کہ وہ نعرہ لگاؤ، ہم جاگ رہے ہیں. میرا مزاج نعرے لگانے کا نہیں ہے، میں چہرے پڑھتا ہوں. آپ کے چہرے تھکے ہوئے دعا کر لو. کچھ 6 گھنٹے سفر میں نے کیا، میرے چہرے کی کسی ول تے تمہیں تھکاوٹ نظر آندی پئی؟ تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے جواب؟ سوئے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جو سویا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے. چاچے تے کھڑا کر دیں. توجہ، محبت والا جگہ کا معاملہ زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تو تا خالہ جی دا گھر بڑھا دیتے ہیں. حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت فاطمہ کی بڑی 2 بہنیں حضرت عثمان کے گھر ہیں، تو حضرت عثمان کا گھر حسن حسین کی. سب بتائیے حضرت عثمان کی، حضرت حسن حسین کے لیے حضرت عثمان کی بیویوں کا گھر کون سا ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے. اور میرے دوستو آگے سنیں، یہ خالہ جی کے گھر میں آنا جانا ہے. حضرت حسین نے 40 دن کی پیاس گزارتے حضرت عثمان کو دیکھا تھا. گھر عثمان میں 40 دن کی پیاس گزارتے حضرت عثمان کو دیکھا. تو 3 دن جب پانی بند ہوا کربلا میں تو حسین نے عثمان کے گھر سے پڑھا ہوا سبق وہاں سنایا. یہاں پڑھا وہاں سنایا. یہ 12.5 سال ہے. اب آپ بتائیے کتنی عمر ہوگی شہزادوں کی؟ 21.5 سال میں 12.5 سال ملائیے کتنی بنے؟ 33.5 34 سال بن گئے. آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کا 4.5 سال کا دور ہے. میں والد اور بیٹوں کی کیا محبت بتاؤں. والد کے لیے تو بیٹے اس کے بازو ہوتے ہیں، تو ان کی محبتوں کا تو حرف آخر ہے. تو اس میں اگر 4.5 سال ملائیں تو 34 میں 4.5 ملائیں کتنے بنے؟ 38.5. حضرت علی کے وقت، حضرت علی کی شہادت کے وقت شہزادوں کی عمر 38-39 سال ہے. آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت حسن کو خلافت ملتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خلافت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جا کر یہ صلح کی ہے کس سے؟ حضرت بولیے حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ کا نام معاویہ ہے، امیر معاویہ نہیں ہے. ہمارے والے لوگ 3 نام غلط لیتے ہیں، امیر عمر، امیر حمزہ، امیر معاویہ. میں نے کوئی عربی کتاب میں حدیث پاک میں کہیں نہیں پڑھا کہ امیر عمر، کہیں نہیں پڑھا امیر حمزہ، کہیں نہیں پڑھا امیر معاویہ. بابا معاویہ، عمر، حمزہ یہ نام ہے. ہمارے والے نے اپنی طرف سے امیر صاحب ملایا ہوا ہے. خدا آپ کو حج پہ لے جائے وہی نام رکھیں جو صحابہ کا ہے. تو حضرت حسن نے بیعت کی ہے. 19 سال تک حضرت معاویہ سے یاری رکھی گئی اور 19 سال حضرت معاویہ کا دور گزرا. تو اگر ملائیں ہم لوگ 19 سال 38 سال میں کتنے بنے؟ بولیے کتنے بنے؟ 57. حضرت معاویہ کے بعد یزید کا دور آیا اور حضرت حسین شہید ہو گئے. یہ کل عمر اگر محبت کی ملاؤ تو صحابہ سے حسن حسین کا پیار نظر آتا ہے. یہ پیار ہے. اور حضرت حسن نے جب صلح کی تھی اس کے بعد کیا حشر کیا تھا ان کوفیوں نے؟ حضرت حسن کو نیزہ مارا تھا، ران کو زخمی کیا اور کہنے لگے یا مذل المؤمنین
تو مومنین کا نعوذ باللہ ذلت دکھانے والا ہے، تو امیر المؤمنین نہیں ہے۔ تو حضرت حسن ان کی چنگل سے آزاد ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اپنے بھائی کو بھی لے کر خود بھی آ گئے، اور مدینہ طیبہ میں اس وقت تک رہے جب تک حضرت حسن دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ اللہ آپ کو حضور کے شہر مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، اما فاطمہ کے قدموں میں آج بھی امام حسن کی قبر ہے۔ یہ کوفہ واپس نہیں گئے، کوفیوں کی 2 نمبریوں سے واقف تھے، ان کی بے وفائیوں کو جانتے تھے۔ جب یزید حکومت پر آیا، حضرت حسین یزید کی بیعت سے انکار فرما کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ ود فیملی تشریف لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں بیٹھے، توجہ رکھنا، تقریباً 4.5 پونے 5 ماہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں۔ سنیے، میں واقعہ کربلا شروع کر رہا ہوں۔ 22 رجب حضرت معاویہ کا انتقال ہے۔ 22 رجب کے بعد یزید حکومت میں بیٹھتا ہے۔ ابھی رجب کا اینڈ نہیں ہے، حضرت حسین مدینہ سے ہجرت شروع کرتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، رجب کا اخیر ہے، پھر اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذوالحج ہے، پھر اس کے بعد جا کے محرم ہے۔ لیکن ذوالحج کے آخر تک نہیں، ذوالحج کے پہلے عشرے تک حضرت حسین مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کوفی ہیں، ان کے دل میں حضرت حسن کی حضرت معاویہ سے صلح چبھ رہی تھی، لیکن امام حسین ان کوفیوں کی بے وفائیوں کو جانتے تھے۔ ادھر کوفیوں کے دل میں بھی پرانا بغض جاگ رہا تھا۔ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے حضرت امام حسین کو، حسین آئیے، ہم آپ کے حسینی ہیں، ہم حسین حسین کرنے والے، ہم علی علی کرنے والے، ہم اہل بیت کرنے والے، ہم نبی کی آل کے رکھوالے، آپ کے دل دلارے، آپ ہمارے پاس آئیے، دین سکھائیے، سنت سکھائیے، اسلام سکھائیے، مذہب سکھائیے، ایمان سکھائیے، ایقان و احسان سکھائیے، دین سمجھائیے۔ حضرت حسین کے پاس خط آتا، حضرت حسین صحابہ سے مشورہ کرتے۔ اس وقت 4 مکہ مکرمہ میں نبی کے صحابہ بڑے رتبے کے سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، حضرت حسین ابن علی حضور پاک کے نواسے تھے، عبداللہ ابن عمر ابو بکر حضرت عمر کے بیٹے تھے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ یہ چاروں عبداللہ اور 5ویں حضرت حسین یہ آپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے۔ کوفیوں کا خط آیا، کوفیوں نے بلایا، حسین یاد ہے ان نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، حسین یاد ہے انہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا، یہ بالکل مجھے یاد ہے، ان پہ اعتبار نہ کرنا، ان کی دعوت پہ نہ جانا۔ یہ ڈسکشن چلتی، معاملہ رفع دفع ہو جاتا، 1 خط 2 خط 4 خط 100 خط 1000 خط، کوئی 1 خط کی بات ہوتی نا، خطوط کا تانا بن گیا۔ تاریخ کی اوراق کھنگالیں تو کوئی 18,000 کے لگ بھگ خطوط بنتے ہیں۔ یہ 4.5 ماہ کا عرصہ ہے، خطوط در خطوط۔ کئی خط تو ایسے آئے کہ لے حضرات پڑھ کے رکھ دیتے، یار اتنی لجاجت سے بلا رہے ہیں لیکن ہیں تو دھوکے باز، اعتبار نہ کرو۔ کچھ خطوط ایسے آئے کہ حضرت حسین کی دیانت، مروت، شرافت وہ ہضم نہ کر پائی، اور صحابہ سے مشورہ کیا، یہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں کہ حسین ہم آپ کو نانا کا واسطہ دیتے ہیں، رشتہ ساداتی کا واسطہ دیتے ہیں، تم نہ آئے، ہمیں دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم کل قیامت میں اللہ کے دربار میں عذر کریں گے۔ اللہ، ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، وہ نبی کا نواسہ ہماری دعوت پہ نہیں آئے۔ اب معاملہ اور سچویشن کچھ سیریس اور کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی کہ معاملہ ہے کیا۔ اب مشورے کا رخ بدلا، حضرت حسین کو صحابہ کرام نے کہا اعتبار مت فرمائے، آپ بڑے امن سے بیٹھے ہیں، من دخلہ کان آمنا، اس میں تو ہر چیز کو امن ہے، آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، آپ نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یزید کی حکومت پہ بھی خوش نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں، اور ادھر کوفی بھی اس کے مخالف ہیں۔ تو حضرت حسین نے سوچا ہو سکتا ہے اگر میں وہاں جاؤں، ہمارا کوئی معاملے کا اکٹھ ہو کے معاملے کوئی سبیل نکل پڑے، کوئی معاملہ اس طرف جائے کہ ہم یزید کو سلطنت سے روک سکیں۔
اگر میں وہاں دین کی دعوت کے لیے بھی جاؤں تو ایک جماعت بن کے ہم کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو ہمیں جانا چاہیے. صحابہ کرام نے فرمایا نہیں آپ نہ جائیں. تو حضرت حسین نے فرمایا پھر کوئی تیسرا حل نکالو. وہ دعوت کی انتہا کیے ہوئے ہیں اور آپ انکار کی انتہا کیے ہوئے ہیں, میں کیا کروں؟ کا تیسرا حل یہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کو بھیجتے ہیں, تھرڈ پارٹی انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور چیک اینڈ بیلنس بتائیں کہ ان کے دل کہاں ہیں, ان کی تلواریں کہاں ہیں, ان کی سوچ کہاں ہے اور ان کا عمل کہاں ہے. اگر وہ کنفرم کر دے کہ یہ ٹھیک ہے تو حضرت حسین نے کہا پھر میں جاؤں, کہا پھر تو آپ جائیں گے. اور اگر کنفرمیشن نہ آئے تو سمجھ جائے جھوٹے ہیں, تو کہا جی کسے بھیجیں؟ کہا کسی اور کو بھیجیں تو کیا مانیں گے؟ حضرت حسین کا فیملی ممبر بھیجیں. تو حضرت مسلم بن عقیل پر اتفاق ہوا رضی اللہ عنہما, حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں, انہیں بھیجا گیا. یہ گئے, بچوں سمیت گئے, گھر والی سمیت گئے, وہاں گئے ود فیملی رہے. کوفیوں نے بڑی محبت دی, بڑا پیار دیا, ہاتھ پہ بیعت کی اور بڑے ہی وعدے وعیدے پیش کیے اور بڑی آؤ بھگت کی خدمت کی انتہا کی. شرافت ساداتی کا ایک خاص وصف ہے. تو مسلم بن عقیل متاثر ہوئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, جب میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں حضرت حسین کا نمائندہ ہوں تو حضرت حسین کو کتنا پیار دیں گے. تو انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھا, کنفرم کر دو کہ حضرت حسین آپ تشریف لائیے, یہ لوگ ٹھیک ہیں, بات مان رہے ہیں, سنجیدہ ہے, اعتماد کر رہے ہیں, خدمت کا مزاج ہے ان میں. یہ خط حضرت حسین کو گیا, حضرت حسین کو پہنچا, انہوں نے ان صحابہ دوستوں کو دکھایا, دیکھا اب ہمارا مشورے میں تو کچھ نہیں بچا, اب تو بات پوری ہو گئی. تو حضرت حسین نے کہا مجھے چلنا چاہیے. حضرت حسین چلے ہیں. یہ 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے چلے ہیں. یہاں بھی کوئی یزیدیت سے متاثر ذہنیت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں 8 ذو الحجہ کو تو حاجی مینا جاتا ہے حج کے لیے. حضرت حسین نے حج چھوڑ دیا تھا اور وہ کوفہ چلے گئے تھے. کیوں؟ محمد سے نیلوی نے شہید کربلا میں لکھا, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نعوذ باللہ اغوا ہو گئے تھے. لو جی نمونہ مت تھا تو جن پہاڑوں لتھا. اس بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین نے 25 حج کیے ہوئے تھے. یہ حج ہوتا تو نفلی ہوتا, نفل کے لیے کسی کو مجبور تو نہیں کیا جاتا, نفل پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے. تو حضرت حسین تو 25 حج کیے اور 25 پیدل حج کیے. آپ کو پتہ ہے پیدل حج کا ثواب کیا ہے؟ بہکی اٹھائیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ماشین حج کا ثواب ہے کہ ایک قدم پہ 700 نیکی یہ حرم ملتی ہے. ایک نیکی حرم 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دے 7 کروڑ بنتا ہے. ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے. یہ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں. تو آپ اعتراض کرتے ہو حج نہیں کیا تھا. واہ, جن کے گھرانے سے حج نکلا ہے یہ ان کو بات کر رہے ہو, عجیب معاملہ ہے یار. حضرت حسین چلے ہیں, لیکن جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑی ہی دردمندانہ درخواست کی حضرت حسین سے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے کون لگتے ہیں؟ 2 رشتے ہیں. عبداللہ بن عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بھائی ہیں. حضور حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں, نانا کے چچا کا بھائی بھی تو نانا لگتا ہے. تو عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں. دوسرا رشتہ حضرت علی حضرت حسین کے والد ہیں, اور عبداللہ بن عباس حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. تو باپ کا چچا زاد بھائی چاچو لگتا ہے. چاچا کی نسبت بھی ہے, نانا کی نسبت بھی ہے. کہا حسین جائیے, کوفیوں پر اعتماد کر کے آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کنفرمیشن لیٹر بھی آ گیا. لیکن میری ایک دردمندانہ گزارش ہے, فیملی کو نہ لے جائیے. اللہ اکبر. بچوں کو نہ لے جائیے, خواتین نہ جائیں, آپ جائیں. کاتب تقدیر نے پتہ نہیں کیا لکھا تھا, اے کاش اگر یہ بات وجود میں آ جاتی, اس مشورے پہ عمل, تو آج نقشہ کیا ہوتا. لیکن حضرت حسین اس مسئلے میں خود مختار ہیں. وہ جب کنفرمیشن لیٹر لے چکے ہیں تو انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز فرمایا اور تشریف لے گئے. سیدنا حسین جب زبالہ پہنچے ہیں نا, یہ عراق سے ایسے سمجھے بڑھ رہا ہے سعودی اور عراق کی, تو اطلاع ملی ہے کہ کوفہ میں جو بیعت ہوئی نا حضرت مسلم بن عقیل کی, تو یہ بات یزید کے کانوں کان پہنچ گئی کہ میرے خلاف تو وہاں جمگٹھا جمع ہو رہا ہے.
تو یزید نے کہا کہ وہاں کا گورنر کچھ نہیں کر رہا کوفہ کا؟ تو انہوں نے بتایا وہاں کے گورنر تو بہت بزرگ آدمی ہیں، انتہائی بوڑھے صحابی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ ہیں صحابی، ان کا دل حسین کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ کریں گے بھی نہیں۔ تو یزید نے کہا اچھا میں گورنر بدلتا ہوں، اور ایک ظالم ابن زیاد کو بھیجا جو ابن مرجانہ تھا، مرجانہ فارسی نسل کی لڑکی کا بیٹا، انتہائی ظالم خون خار، اس بے ایمان کو یزید نے بھیجا جا کے کوفہ کا گورنر بن اور اس معاملے کو کنٹرول کر۔ اتفاق دیکھیں، ادھر حضرت حسین روانہ ہے کوفہ کے لیے اور ادھر ابن زیاد کی روانگی ہے۔ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، قریب جگہ ہے، حضرت حسین تو مکہ سے کوفہ آ رہے تھے، کوئی 1384 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے، اب گوگل میپ کر کے دیکھ لیں۔ وہ تو ایک ملک سے فوراً ایک شہر سے دوسرے شہر آ گیا، تو وہ پہلے پہنچا، اس نے منہ پہ نقاب رکھا ہوا تھا، ابن زیاد جیسے ظالم نے۔ کوفی بڑے خوش ہوئے، اوہ حضرت حسین آ گئے، یہ گئے استقبال میں بیٹھے، اور استقبال میں بیٹھ کے وہ آئے تو یہ ان کے پیچھے چلتے چلتے دارالامارہ پہنچے، گورنر ہاؤس۔ اس نے آ کے یزید کا لیٹر دیا، گورنر معزول، اور اپنے منہ سے یوں نقاب اتارا تو وہ ابن زیاد تھا۔ کوفی جانتے تھے ابن زیاد کتنا خون خار ہے، کتنا ظالم ہے، یہ تھر تھر کانپنے لگے، نے کہا اوہ ہم تو حسین کو خط لکھ کے بلوا چکے ہیں۔ اب حضرت حسین کی فکر نہیں ہے ان ظالموں کو، فکر یہ کہ ہمارا کیا ہوگا۔ پہلے والا گورنر تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ہمارا کیا ہوگا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور یوں دکھایا کہ کوفیوں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں یزید کی طرف سے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا میری تلوار اس سے بولے گی۔ اس ایک دھمکی پہ تمام کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی۔ واقعہ کربلا کے اسباب و علل تو دیکھیں نا، وجوہات اور ریزن اور بیس تو دیکھیں نا، ان نے بیعت توڑ دی۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھروں سے پکڑ کے یوں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا کہ یہی ہے جو آیا ہے یہاں یہ بات کر رہے، اسے لے لیں۔ ابن زیاد ظالم نے اسے ایک ہی وار میں شہید کر دیا، اور ان ظالموں نے اس کے بچوں تک کو شہید کیا، ان کے گھر تک کا، عزت تک کا خون بہایا۔ یہ بات حضرت حسین کو اس وقت پتہ چلی جب دارالسلطنت پہ ابن زیاد کا قبضہ، مسلم بن عقیل شہید، اور حضرت حسین ابھی زبالہ پہنچے ہیں۔ حضرت حسین کو جب یہ بتایا گیا کہ جسے کنفرم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا، ان کے ساتھ تو کوفیوں نے یہ حشر کیا، تو انتہائی پریشان ہو گئے۔ حضرت حسین نے اس وقت سوچا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، ہمیں کوئی اور اسٹریٹجی بنانی چاہیے، پالیسی کوئی اور بدلنی چاہیے۔ ان کوفیوں نے بہت دھوکہ کیا، اور بات بھی پرفیکٹ تھی۔ حضرت حسین واپس جانے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا چاچو آپ ضرور تشریف لے جائیں، پر میرا والد ہے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے ہمارا ابا مظلوماً شہید ہوئے، ہماری اماں ہیں، ہمارے چھوٹے دونوں بھائی ہیں مظلوماً شہید ہوئے ہیں، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں بھی حضرت حسین کی شرافت درمیان میں آڑے آ گئی، شرافت، مروت دینی، مروت ساداتی، کہ اللہ کل یہ بچے میرے ساتھ میرا بازو بن کے چل رہے تھے، آج میں ان کو اکیلا چھوڑ کے واپس جاؤں۔ یار مروت ہو نا تو بھتیجے کے لیے چاچے کا دل کڑتا ہے، حیا اور شرافت ہو نا، پھر چاچے کو کہا گیا ام الرجل سنو ابی، باپ کی مانند ہوتا ہے چچا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا بیٹا تم اکیلے بدلہ لیے نہیں جاؤ گے، پھر میں بھی جاؤں گا، پھر ہم سب جائیں گے۔ یہ کوفہ روانہ ہوئے ہیں۔ اس روانگی پر 3 لشکروں سے امام حسین کا واسطہ پڑتا ہے، توجہ رکھنا۔ پہلا لشکر ہے حر بن یزید کا، دوسرا لشکر ہے عمر بن سعد کا، تیسرا لشکر ہے شمر ابن ذوالجوشن کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے پہلے ہے کہ ایک لشکر آ کے روکتا ہے جو حر بن یزید ہے، اور یہ بھی ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ اس لشکر کو روکا۔ حضرت حسین نے فرمایا کیوں روکا، کیا مسئلہ ہے؟ میں کوفہ جا رہا ہوں، کام نہیں جانے دیں گے۔ کوفہ جائیں گے تو ایک وجہ سے، کہا وہاں عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، اس گورنر نے حکم کیا آپ کو ابن زیاد کی بیعت کرنی ہوگی۔
میں کہتا ہوں کیا پھدی کا شوربہ. حضرت حسین تو یزید کی بیعت نہیں کر رہے, یزید جیسوں کی کریں گے یار. حضرت حسین نے انکار کیا. اس نے کہا پھر میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا اور واپس بھی نہیں جانے دوں گا تا وقت کہ ابن زیاد کوئی اور حکم نہ دے دے, میں اس کو خط لکھتا ہوں, آپ صبر کریں. واپس بھی نہیں جائیں گے, کوفہ بھی نہیں. اس دوران میں خط لکھتا ہوں, جب تک جواب نہیں آتا ہم کسی تیسرے راستے پہ چلتے ہیں, جب جواب آئے گا پھر ڈیسیجن لیں گے, فیصلہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اس نے خط لکھ دیا. حضرت حسین اور حر ان کا لشکر ایک تیسرے راستے پہ چلا ہے. یہ راستہ کربلا اور مقام لطف پہ جاتا ہے. یہ جا رہے ہیں. یہاں یزیدیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. وہ کہتے ہیں سنو اے, حضرت حسین تو یزید کے پاس جا رہے تھے. کیوں؟ اجی بیعت کر رہے ہیں. تجھے کس بے وقوف نے کہا؟ کہ دیکھتے نہیں ہیں جس راستے پہ کربلا ہے یہ راستہ کوفے کو تو نہیں جاتا, یہ راستہ تو یزید کے شام میں جاتا ہے. تو حضرت حسین تو ادھر جا رہے تھے. میں نے کہا یزیدیو تمہارا دماغ بھی خراب ہے, تم سمجھے نہیں ہو کہ یہ راستہ حضرت حسین نے سلیکٹ کیوں کیا تھا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہو جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے تو یہ چابی ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے کہ حر بن یزید نے روکا تھا حضرت حسین کو کہ تا وقت ہے کہ گورنر کا جواب موصول ہو جائے ہم کسی تیسرے راستے پہ فاردر ٹائم چل پڑتے ہیں کچھ وقت کے لیے. تو تب چلے تھے اس راستے پہ, کوئی پلانٹڈ وے نہیں تھا کہ طے کر دیا تھا اس راستے پہ چلیں گے. اور جو یزیدی بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی دم لگانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. وہ یزید تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو بیٹے کا نام یزید رکھ لیں اور دعا کر کے کل قیامت پہ اللہ تجھے یزید کے ساتھ کھڑا کرے. ہم آج بھی دعا کرتے ہیں, اگر تمہارے دل میں آئے تو آمین کہنا, اگر ایمان ساتھ دے تو آمین کہنا. اللہ ہمیں قیامت میں حضرت حسین کا ساتھ عطا فرما, اور انہیں کہو تمہیں اللہ یزید اور شمر کا ساتھ دے, جرت کرو تم آمین کہو. ایک یزیدی کو میں نے کہا آ جھولی چاہ میرا پوتر میرے نال دعا کر, اللہ تعالیٰ کو یزید نال کھڑا کرے. پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے, بڑا ڈیٹ یزیدی تھا, کہتا ہے مفتی صاحب ہاں یزید اور یزید کے ہاتھ پہ جن صحابہ نے بیعت کی اللہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے. میں نے کہا سن, دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ صحابی کو ساتھ درمیان میں کیوں لایا ہے, تیری اکیلی یزید کی دال نہیں گلتی. دوسری بات ہے کہ تیری اطلاع کے لیے عرض ہو, صحابہ نے جب بیعت کر لی تھی انہیں شہادت حسین کی اطلاع ملی, صحیح بخاری جلد 2 میں اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تھی. تو بیعت کرنے کو بتاتا ہے, توڑنے کو نہیں بتاتا. تیرا دماغ تو وہی رافضی والا ہے جو حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ بتاتا ہے, حضرت حسن حضرت معاویہ کی صلح نہیں بتاتا, راضی نامہ نہیں بتاتا. بے وقوف کس جگہ ہمیں سمجھا رہا ہے. لیکن علماء حق نے کوئی کچے گولیاں نہیں کھیلی کہ وہ ان جیسی بے وقوفیوں میں آ جائیں. ابن زیاد کی طرف سے خط نہیں آیا, جواب یہ آیا کہ عمر بن سعد جیسے لشکر کے کمانڈر کو بھیجا, تو جا اور جا کے حر کے لشکر کو معزول کر, اور تو جا کے حضرت حسین پہ سختی کر اور اس کو کہو میری بیعت کرے. تو دوسرا لشکر ابن زیاد کی طرف سے آ گیا اور یہ مارکا یہاں رک گیا کربلا میں. اور اس نے حضرت حسین سے ڈیمانڈ کی کہ آپ بیعت کریں ابن زیاد کی. فرمایا جی نہیں. اور نے کہا میں پھر آپ سے تلوار پہ نپٹوں گا. اس موقع پہ پہلے لشکر کا جو سربراہ تھا عبید اللہ حر بن یزید حر, اس نے عمر بن سعد کو کہا اے ظالم, جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے تو اس سے اس طرح بات کر رہا ہے. میں نے بھی اس کا راستہ روکا لیکن بدماشی نہیں کی, میں نے اس کی عزت کی ہے. اس طرح بات کرو گے تلوار کے ساتھ, یہ خون رسول اللہ ہے, کوئی حیا سے بات کر. انہوں نے غیرت دلائی تو عمر بن سعد رک گیا. تا وقت کہ 3 دن گزر گئے, معاملہ کسی نتیجے پہ نہیں گیا. یہ اطلاع پھر گورنر کو ملی ابن زیاد کو. تو اس کے دربار میں ایک شاطر بیٹھا تھا جسے شمر کہتے ہیں. اس شمر کو اس وقت ایک خیال آیا کہ ابن زیاد جو تو بصرہ کو چھوڑ کے آیا ہے وہاں کا گورنر مجھے بنا تو اس مارکے کو میں یوں نبٹ کے آ جاؤں. انہوں نے کہا اوکے جا تو. انہوں نے کہا جو تو نے پہلے 2 بھیجے ہیں نا کمانڈر وہ کسی کام کے نہیں ہیں, مجھے بھیج. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو شمر کو اس نے کمانڈر بنا کے بھیجا ابن زیاد نے, اور اس ملعون نے یہاں ایک چال کھیلی. وہ چال کیا تھی, اسے اطلاع ملی کہ حضرت حسین اکیلے نہیں, حضرت حسین کے حضرت حسین کے بھائی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ حضرت حسین لوگ 9 بھائی تھے میدان کربلا میں. کتنے بھائی تھے؟ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں 9 کے نام بتا دوں, یاد رکھ لو گے. محمد الاوسط ابن علی,
अबू बकर इब्न अली, उमर इब्न अली, उस्मान इब्न अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। जज़ाकल्लाह। मैं आपके नारे की कदर करता हूँ, लेकिन नारा नहीं, अपने दिमाग में लफ्ज़ बिठाइए। नारा खतीब लगवाएगा, मैं आपके मज़हब का वकील हूँ। वकील सन्नाटा चाहता है, इसलिए मैंने आपसे कहा है ऊंची जुबान लगाओ। मैं कहता भी नहीं हूँ, मेरा मिजाज भी नहीं है, मैं सबक याद करा रहा हूँ। मैं भाई के नारे की कदर करता हूँ, जज़ाकल्लाह, इनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम ये लफ्ज़ याद कर लो, ये हज़रत हुसैन के भाई हैं। और एक जुमला कहूँ, इनमें अबू बकर, उमर, उस्मान बिन अली हैं। पता है इनका जिक्र मैदान करबला में 72 तनों में होता है। ये मैदान करबला के शहीद हैं, इनके बगैर 72 तन करबला के पूरे नहीं होते। लेकिन आपने कभी सुना है कि इन अली के बेटों का जिक्र किया जाए? नहीं। कितने बेटों का? 2, गाजी अब्बास अलमदार और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। बस मैं यहाँ कहता हूँ, शिमर जालिम है, उसने तलवार उठाई है। इब्न ज़ियाद जालिम है, उसने बेगैरती की है। यजीद जालिम है, लेकिन मिंबर पे बैठने वाला वो भी तो जालिम है जो पूरा औलाद हैदरी का तारुफ नहीं कराता। इसको तो जालिम तुम नहीं कहते। ए जालिम दा पुत्र नहीं, ए पूरा अली दा खानदान नहीं दसदा, ये जालिम नहीं है। ये नहीं बताता कि अबू बकर, उमर, उस्मान नाम के बच्चे अली के बच्चे थे। क्यों? अगर ये बताए तो झूठा मजहब ज़बा हो जाए। इन्ना लिल्लाह थी वजह वो अक्सर तू बकरीद दे कम आवड़ी हैं, वो ख़त्म हो जाए, फिर बच्चा ही कुछ नहीं। इसलिए लुका के रखो, सही नहीं दसना, छुपा के रखे। तो शिमर ने क्या बदमाशी की थी? इब्न ज़ियाद को कहा कि जाता तो हूँ, लेकिन मेरे 3 बातें मानो। उन्होंने कहा क्या? कहा पहली बात है कि मुझे वहाँ की गवर्नरशिप, उसने कहा मिल गई। कहा दूसरी, कहा मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह की वो फ़लाँ जो वहाँ का महसूल आएगा मेरे नाम का, ओके। कहा तीसरा नाम है एक अमान का ख़त लिख दो। उसने कहा किसकी अमान का? कहा मुझे पता चला है कि मेरी कौम के 3 भाई हज़रत हुसैन के लश्कर में है। कौम के 3 भाई क्या है? असल में मसला यह था कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की एक बीवी है, हज़रत उम्मुल बनीन। इनका नाम है फ़ातिमा अल किलाबिया, ये हज़रत अली की बीवी हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल बनीन। इनके 3 बेटे मैदान करबला में हज़रत हुसैन के साथ थे, जो हज़रत हुसैन के ये भाई हैं। एक उमर इब्न अली है, एक उस्मान इब्न अली है, एक अब्बास इब्न अली है, गाजी अब्बास अलमदार। और एक रिवायत में नहीं, चौथे अबू बकर इब्न अली हैं। इन्हें उम्मुल बनीन कहते थे इनकी माँ को। तो उम्मुल बनीन जो है, ये और शिमर एक ख़ानदान के हैं। तो शिमर इनको अपना कौमी भांजा कहता था। तो शिमर ने कहा एक तीर में 2 शिकार हो जाएं, लिहाजा ये अमान का ख़त ले जाऊं ताकि उन भांजों को अमान दे दूं, कौमी भांजों को, और हुसैन के साथ जंग छेड़ लूं। ये डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ का दिमाग है ना, तकसीम करो, अपना उल्लू सीधा करो, यही काम शिमर ने किया। और ये अमान का ख़त लिख के ले आया। जब आया हज़रत हुसैन के लश्कर के मुकाबले में, एक रिवायत में 22,000, एक रिवायत में 40,000 थे ये लोग। और आकर कहा कि मेरे 3 भांजे हैं, हुसैन तेरे भाई हैं, इनसे मुलाकात करनी है। मुलाकात हो गई तो तीनों कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा कौमी मामू हूँ। तारुफ कराया। कहा जी ठीक है। कि तुम तीनों को हमारे गवर्नर इब्न ज़ियाद ने अमान दी है। कहा किस शर्त पे? कहा हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ हो जाओ, इनसे हट जाओ। तो इन तीनों भाइयों ने, जो अली के बेटे थे, यूँ ख़त उठाया और शिमर के मुंह पे दे मार। कहा जालिम, तुझ में गद्दारी होगी, हम हुसैन की वफादारी करें। ता वक्त शहादत इन भाइयों ने हज़रत हुसैन से वफादारी की। अब जंग छिड़ी है इस शिमर के आने पे। जब जंग छिड़ने लगी तो हुर ने देखा, जो पहले लश्कर को कमांड करके आया था, उसने दूसरे लश्कर को भी काबू किया था। तो उसने शिमर को बड़ा समझाया, पर शिमर समझा नहीं। उसने कहा अच्छा, मुझे पता होता ना कि यह सिचुएशन यहाँ तक पहुँचेगी तो मैं पहले नंबर पे हज़रत हुसैन को रोकता ही नहीं। आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह पता नहीं मेरा जुर्म माफ़ होगा या नहीं, लेकिन मैं खूने आले रसूल में शरीक नहीं होता। अपने घोड़े को एड़ लगाई और यजीदियों के लश्कर से निकल के हज़रत हुसैन के लश्कर में आया। कहा हुसैन, मेरी कुर्बानी में मेरा सर कबूल कीजिए,
میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی حفاظت پہ لڑنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ قربانی میرا گناہ بخشوا دے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں نے آپ کا راستہ روکا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ظالم اس بے غیرتی پہ اتر آئیں گے۔ اس شخص نے آخری خون کے قطرے تک حضرت حسین کا تحفظ کیا۔ دنیا آج بھی حر کو سلام پیش کرتی ہے۔ میرے دوستو، اس جنگ میں حضرت حسین کے شیرخوار بچے بھی شہید ہیں، حضرت علی الاصغر۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں شہادت کے دردناک پہلو کو شروع کروں نا، اگر آسمان خون کے آنسو روئے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہ وہ تاریخ دہرائی گئی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، علماء جانتے ہیں، آپ اٹھائیے مجمع الزوائد مسند الہاشمیین اٹھا کر جلد نمبر 8 میں اٹھائیے، لِأَلَّا لَا تَرَى رَأْسَ الْحُسَيْنَ فَاطِمَةَ وَسُكَيْنَا، یہ روایت پڑھیے، خدا کی قسم صفحہ گیلا ہو جاتا ہے بندوں کے آنسوں سے۔ میں امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ کی حدیث کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ ان بے غیرتوں نے اپنا وہ منہ کالا کیا جو تاریخ تا قیامت ان قاتلین حسین پہ لعنتیں برساتی رہے۔ میں کل بھی حسینی تھا، میں آج بھی حسینی ہوں، میں قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں۔ میرا کل بھی قاتلین حسین پہ لعنت کا نظریہ تھا، آج بھی ہے، تا قیامت رہے۔ ان لوگوں نے وہ ظلم دہرایا اور پھر اس کے بعد خیموں تک کو آگ لگائی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ، مجھے ایک جملہ بتاؤ، حضرت حسین کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا؟ حضرت حسین نے کوئی ان کی عزت پہ حرف اٹھایا تھا؟ کوئی ان کے مال کو کھایا تھا؟ کوئی ان کی زمینوں پہ نعوذ باللہ ناجائز قبضہ کیا تھا؟ جی نہیں۔ ان کو کیا دشمنی تھی؟ ان نے تو بلایا تھا یار، یہ تو داعی تھے، یہ تو کل آنکھیں بچھانے والے تھے، کیا ہو گیا ان کو؟ ان کے ہاتھ میں کل قلم تھے، آج تلوار کیسے آئی؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو ہے کہ آباء و اجداد کی وجہ سے ان میں جو بے وفائی پائی گئی تھی نا، ان کے دل میں بغض تھا کہ حسن حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی ہے۔ ان نے تبھی حضرت حسین پہ نیزہ مار، حضرت حسن کو نیزہ مار کے یا مذل المؤمنین جیسا جملہ کسا تھا۔ دوسری وجہ کہ ان بے غیرتوں نے اب دیکھ لیا تھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابن زیاد نہیں آئے گا، یزید کو پتہ نہیں چلے گا، اب تو یزید کو پتہ چل گیا ہمارے خطوط کا، اگر اور ابن زیاد کو پتہ چل گیا ہم مارے جائیں گے۔ اور حسین نے آ کے تو بتا دیا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ ان نے تو خط منڈر کے سامنے رکھ دینے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تبھی انہوں نے مردوں کو شہید کیا اور خیموں کو آگ لگائی تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے ذی عقل و شعور سمجھا دے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ اندر موجود خطوط جل جائیں۔ لیکن ظالم کہاں تک بچتے ہیں؟ حضرت زینب کی بد دعا آج بھی ظالموں کو آشکارا کر رہی ہے۔ فرمایا ظالمو، میرا بھائی حافظ شہید کیا، تمہارا حافظ نہ ہو، اس کا خون بہا ہے، تمہارا قیامت تک خون بہتا رہے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اور اسی پر میں ایک دو جملے مزید بھی کہتا ہوں آخر میں، توجہ رکھنا۔ نمبر 1، حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ بھی تو ڈھونڈیے نا، حوالہ تلاش کیجیے۔ میں نے اپنے شیخ مکرم، شیخ اول، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جو انہوں نے جواب دیا، بعد میں نے اس کو تلاش کیا، البدایہ والنہایہ کا 8واں حصہ اٹھائیے، تاریخ ابن کثیر۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن، ساتھ علاقہ ہے بنو اسد کا، اہل غامریہ، یہ لوگ آئے، انہوں نے کفن بھی دیا ہے اور جنازہ بھی پڑھا ہے۔ لیکن اس میں حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے بھائی ہیں، 72 تن ہیں، کچھ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جیسے حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، حضرت انس بن حارث ہیں، حارث بن نبیہ ہیں، اور اسی طرح ایک صحابی مزید ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن عبد الرب ہے، حبیب بن مظاہر الاسدی ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ لوگ شہید ہوئے،
اور ان میں اکثر کی عمر 60 سال سے اوپر ہے۔ جو کچھ ظالم ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے، میں ان ظالموں کو کہتا ہوں پہلی بات ہے کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، دوسری بات ہے حضرت حسین نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا، تیسری بات ہے کہ حضرت حسین تو اصلاح نفس کے لیے جا رہے تھے لوگوں کی، اور چوتھی بات ہے کہ ہر بندے کو ساتھ لے جانا حضرت حسین کا مشن نہیں تھا، ورنہ حضرت حسین نے اپنا ایک سگا بھائی مکہ چھوڑ دیا تھا جن کا نام ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیوی خولہ بنت جعفر جس کو حنفیہ کہتے ہیں، یہ اس کا بیٹا محمد بن حنفیہ سگا بھائی حضرت حسن حسین کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے جسم میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے، یہ غیر فاطمی سید ہے اور دنیا میں اعوان نسل رہتی ہے، اعوان نسل بھی سید ہے لیکن غیر فاطمی ہے، اعوان نسل کا جد امجد محمد بن حنفیہ، اور حضرت حسین کا بڑا بھتیجا حضرت حسن کا بڑا بیٹا حسن مثنی رضی اللہ عنہ یہ بھی نہیں گئے تھے، محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے تھے۔ تو وہ کوئی جنگ کی بات نہیں تھی، حضرت حسین تو اصلاح کے لیے گئے تھے، ان ظالموں نے جنگ مسلط کر دی تھی۔ تو اہل غامریہ نے جنازہ پڑھا، سر مبارک کو لے گئے ابن زیاد کے دربار میں، آپ اٹھائیے کتب سیر، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ انتہائی بوڑھے ہیں، ہاتھ میں کپ کپی ہے، لرزہ ہے، بہت بوڑھے ہیں، یہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کی شہادت کو سن کے دو بندوں کے سہارے سے آئے تھے، اور ابن زیاد نے اس وقت چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں کی طرف کر کے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین کی داڑھی مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا، کالے رنگ کی مہندی ہے، وسمہ مجاہد فی سبیل اللہ لگا سکتا ہے۔ تو اس نے حسن کی تعریف تو کی لیکن چھڑی آگے کر دی، تو انہیں فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ، کلانتی اس چھڑی کو حضرت حسین جیسے مبارک ہونٹوں سے دور کر ان آنکھوں نے حضرت حسین کی اس جگہ کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا۔ یہ سر مبارک یزید کے دربار میں گیا، وہاں سے اہل بیت کے قافلے کے ساتھ جنت البقیع آیا، آج یہ سر مبارک حضرت حسین کے قدموں میں جنت البقیع مدینہ طیبہ میں دفن ہے۔ آپ اٹھائیے امام ابن کثیر کی البدایہ کے 8ویں جلد پڑھ رہا ہوں، دعا فرمائے رب کریم آپ کو اور ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے، حضرت حسین کا ساتھ اور حضرت حسین اور شہداء محرم کے قبور پہ رب کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ظہر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ مثل اول کے بعد بھی یا نہیں؟ پوری وضاحت فرمائیں۔ جی بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، حتی سارا کل شیء مثلی ذلہ مثلی، جامع ترمذی کی روایت، مثلین پر جا کے عصر کی نماز قضا ہوگی تو مثلین تک نماز عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلین کیا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ جب سورج درمیان میں ہو، سایہ اصلی کو چھوڑ کے یوں چیز رکھیں، جو اس کا سایہ ہو اس کو دیکھیں، اس جتنا سایہ ہے تو مثلن ہے، اس سے ڈبل ہے تو مثلین ہے، تو مثلین سایہ ہو جائے اس کے بعد نماز عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس پر دلیل چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 مزدور ہیں، ایک نے صبح سے ظہر، ایک نے ظہر سے عصر، ایک نے عصر سے مغرب مزدوری کی، لیکن جس نے عصر سے مغرب مزدوری کی اس کو بھی اتنی اجرت ملی جتنی ان 2 پہلوں کو ملی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو تھوڑے وقت میں مزدوری کی ہے، اس کو اجرت اس کے زیادہ ٹائم والوں کے برابر کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کی مہربانی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک امت موسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت عیسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوٹا ٹائم ملا، یہ چھوٹے ٹائم میں جتنی نیکیاں کریں گے اللہ ان سے بڑھ کے اجر دے گا۔ یہ روایت تو امت کی شان میں ہے، لیکن امام صاحب کا استدلال دیکھیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مثلین پہ اثر نہ مانو تو پھر اس مزدور کا ٹائم ظہر والے سے بڑھ جائے گا جو حدیث کی روح کے خلاف ہے، تو لہٰذا مثلین میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، مقتدی کی اگر 2-3 رکعتیں رہ جائیں تو بقیہ نماز کیسے ادا کرے؟ 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائیں یا 4 رہ جائیں، جب بھی امام کے سلام کے بعد اٹھے گا سبحانک اللہم سے شروع کرے گا، آسان ترین معاملہ ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل اور سوالات ہوں تو آپ علماء سے سمجھ لیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی دینی خدمات بتا دیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی کراچی سے لے کر چترال تک
فی سبیل اللہ دنیا میں کفار کے چہروں پہ مونگ دل کے چل رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے عزت دے کر میرے لیے کرسی لگا کر بٹھائے ہوئے ہیں، میں ایک وڈی ماں دا پترا، میرے منہ تے پیپٹ باندھن، میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت نظر نہیں آتا؟ حیرانگی کا معاملہ ہے، 6 لاکھ علماء کے قائد ہے مولانا، 6 لاکھ علماء پاکستان کے، علماء، حفاظ، قراء، قاری، مقری، پیر طریقت، مفتیان اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کی خدمت بتائیں۔ آپ جب جاتے ہیں نادرا میں اور آپ وہاں جا کے اپنا شناختی کارڈ بنواتے ہیں، وہاں مذہب کا خانہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مذہب ریلیجن کیا ہے، آپ اس میں اسلام لکھتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کا کارنامہ ہے۔ قادیانی کافر اقلیت کرا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا تو سود کے خلاف اس وقت پچھلی ہماری حکومت میں، شہباز گورنمنٹ میں، 2 سرکاری بینک، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک، ریویو پیٹیشن میں گیا تھا کہ سود جائز ہے، ان کی اپیلیں واپس کرائی تھی تو یہ مولانا فضل الرحمان نے کرائی۔ آپ کو نہیں دکھتا؟ اور اب حال ہی میں قادیانیوں کی چھوٹے بھائیوں کی جو منجی ٹھوکی ہے، یہ کس نے ٹھوکی ہے؟ کس نے ٹھوکی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ ہوتا، جمعیت علماء اسلام کی تعاون اور ہیلپنگ اور نصرت اور مدد نہ ہوتی، یہ بل پاس ہو کے دکھاتے مجھے۔ یہ حکومتی سینیٹرز کو قائل کرنا، یہ میری جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز کا کام ہے، یہ مولانا عطاء الرحمان کا کام ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کا کام ہے، سینیٹر طلحہ محمود کا کام ہے، حضرت مولانا فیض محمد کا کام ہے، اور سینیٹر ہمارے کامران مرتضیٰ کا کام ہے، جنہوں نے ایک ایک سینیٹر کی ذہن سازی کی ہے۔ یہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس کر کے قادیانیوں کی چھوٹے بھائیوں کی منجی ٹھوک دی گئی ہے۔ کل جمعیت علماء اسلام پاور میں تھی تو قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی، آج پاور میں تھی تو ان کی چھوٹی بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے دینی خدمت بتائیں۔ پاکستان کا کوئی ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا کا مخالف ہو۔ آپ جانتے ہیں شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ 8 سال عالم پڑھتا ہے، 8ویں سال میں آخری کتاب صحیح بخاری جو اسے پڑھاتے ہیں اسے شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے پورے پاکستان میں جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو۔ علماء کو سمجھ نہیں آتا، عوام کو آتا ہے، میں ریڑھی والے کی بات مانوں، مولانا کی نہ مانوں؟ اور پورے پاکستان میں کوئی خانقاہ کا پیر طریقت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو۔ پورے پاکستان میں کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کو 4 بندے مفتی مانے اور اس کا فتویٰ مانا جائے۔ مفتی من المفت لو، مفتی من الافتاء ہو، وہ مولانا کا مخالف ہو، آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو اس سے بڑھ کے آپ مولانا کی کیا بات کریں گے؟ خدا کے بندے 1980 میں حضرت مفتی محمود سے فوت ہوئے، یہ قومی اسمبلی میں 88 میں گیا، آج تک اسلام آباد میں اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ آج یہاں کوئی ایک ایم پی اے بن جائے، ایک سینیٹر بن جائے، ایک وزیر بن جائے، کوئی نگران حکومت میں کیوں نہ بن جائے، بینک بیلنس اور کوٹھیاں اور لینڈ لارڈ ہونا اور آؤ بھگت اور ہٹو بچوں کی صدائیں آپ کو لگتی ہوئی نہیں دکھیں گی۔ ایک ایک جگہ پورا مجمع یہاں اکٹھا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم انہی میں اٹھک بیٹھک، انہی میں بیٹھتا، انہی میں چلنا، انہی میں پھرنا، انہی میں رہنا، انہی میں بود و باش ہے، انہی میں ان کا جو ہے نا اٹھک بیٹھک ہے۔ اس کے باوجود کرپشن سے پاک، ظلم سے پاک، بددیانتی سے پاک، 2 نمبری سے پاک، اور اسی طرح ایک ایک چیز کی غلط کاری سے پاک ہے۔ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ نظر نہیں آتا، یہ نہیں دکھتا؟ اور سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو پچھلی گورنمنٹ، تباہی گورنمنٹ گئی ہے، اس سے بڑھ کے مولانا کی مخالف کوئی گورنمنٹ ہوگی؟ یہ جلسوں میں تو بازو چڑھا کے کہتے ہیں جی کھا گیا سارا پاکستان، اور جرت تھی تو تم اس بابے پر کوئی 1 روپے تو ثابت کر دے۔ میرے صوبے میں 10 سال یہ گورنمنٹ رہی ہے اور مولانا بھی اسی صوبے میں رہے ہیں، ان میں اگر جرت ہوتی تو اس کو کوئی 1 روپے تو دکھاتے۔ میں کہتا ہوں حضرت شیخ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے مولانا کی کرامت نہیں ہو سکتی کہ اس جیسی گورنمنٹ میں سرخرو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کرامت اس کی اور کیا مانیں گے؟ بچوں کو مسجد میں لے جانا کیسا ہے؟ نہیں تو اسا سینما گھن گیا کرو۔ تو بابا مسجد میں نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بچوں کو مسجد میں لاؤ، مدرسے میں لاؤ، علماء کے پاس لاؤ، دینداروں کے پاس لاؤ، تاکہ وہ آئے دیکھے، کل خود بھی نماز پڑھنے آئے۔ لیکن بچہ وہ جو مسجد میں آ کے پیشاب نہ کرے، تھوڑی اتنی عمر کا ہو جو سنجیدہ ہو، پیمپر پہنا کے اس کو لائیں تاکہ وہ دیکھے۔ ہم بھی اپنے ابا جی کے ساتھ مسجد آئے ہیں تو آج آئے ہوئے ہیں،
ورنہ آپ مسجد نہیں لائیں گے نا بچوں کو، تبلیغی جماعت والے بیچارے گشت کر کر کے تھک جائیں گے اور وہ کہیں گے انشاءاللہ آسو سے تو ساتھ ٹل لو نا میرے، تو وہ کہاں آئے گا؟ تو اس لیے بچوں کو یہاں لاؤ گے تو پھر آئیں گے۔ بڑا جملہ ایک پیارا کہتے ہیں ہمارے ترک کے علماء، وہ کہتے ہیں جس دن تم سلام پھیرو نا اور پچھلی صف میں بچوں کی آوازیں نہ آئے نا، اپنی اگلی نسل کے نمازوں پہ فاتحہ پڑھ لو، آج ہی فاتحہ پڑھ لو۔ تو بچوں کو لے کر آیا کرو بابا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو جمعہ جہاں پڑھاتا ہوں وہاں دونوں کو لے کر گیا، اپنی بیٹی اور بیٹے کو۔ وہاں ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، ناراض نہ ہونا۔ وہ مجھے کہتے ہیں بالوں کو مسیت گنے ہوئے، میں ایک سے غلطی تھی گئی ہے سینما گن وجلام نمی سلطان رہی تھی فلم ہی کھڑوتی ہوں شودیاں کو دکھا وہاں۔ نہیں مفتی صاحب ناراض تھی گئے، مگر نہیں میں راضی تھی صاحب، میں تیرا خطیب ہوں، اس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں کو مسئلے سکھیندا پیا ماں کل دھی سیانی تے ردے پکے گھتے پانی الچٹو من الڈگر علماء کو سمجھائے گا۔ بابا عالم کو پتہ ہے اس نے کتنے بچے کو لانا ہے کتنے کو نہیں لانا، تو بابا علماء کی قدر کریں۔ آج کل لوگوں کو مولویوں کا کیا حال ہے، سارے بولتے ہیں مولویوں کے پیچھے۔ میں نے سوچا کہ جو نیت میں کہتے ہیں نا کانڈ پیچھو امام دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کمر پیچھے امام کے اقتدا کر رہا ہوں، اس کا معنی کمر پیچھے بولنے کی ابتدا کر رہا ہوں، بھائی پیچھو اندے سے لگ گئے بس۔ عجیب معاملہ ہے بھائی۔ میرے ایک شاگرد ہیں حضرت عثمانی صاحب تشریف لے آئے، میں ان کی موجودگی میں آپ کو ایک بات کر دوں۔ وہ میں ان کی مسجد میں گیا، جیسے بھائی عبید بیٹھے ہیں ایسے وہ بیٹھے تھے ساتھ، اور ان سے غلطی ہوئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا اور پوری بستی بیٹھ کے ہوٹل میں ٹی وی پہ میچ دیکھ رہی تھی۔ امام صاحب جو گزرا اس نے کہا رش کیڑی مصیبت ہے، وہ بھی ٹھہر گئے، اس نے کہا چھکا چوکا دو چیز دیکھ لیے۔ صاحب نے کہا مولوی تو ٹی وی ڈٹھی ہے، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوندی، اے تیرا استاد آندا پیا اسی پرچی دینی ہے، اے جویں تسی دتے نے۔ اس نے پرچی دے دی۔ اب جلسے میں مجھے اس کا تو پتا تھا بھائی مغالا ملی بیٹھے، پرچی آگے بھی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں اینج ویکھیا وہ کہ استاد جی، میں کہ میرا پتر میں جواب دینا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے تم سب اگر ٹی وی دیکھتے ہو نا اور تمہارے گھروں میں ٹی وی ہے تو ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک بندے میں کو کہا مولوی بچا آ گیا۔ میں نے کہا نا تسا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوئے نا، تسا حسن بصری بیٹھے ہوئے ایچ ہوتے ٹی وی ڈٹھی ہے۔ میں کو کہا مویا کیوں نہیں ٹی وی؟ کہتے حضرت چھکا چوکا پاکستان انڈیا کا چل رہا تھا تو میرا دل بھی تو پاکستانی ہے، تو ڈوم گلیاں میں نٹھن جا تو کی ہو گیا۔ لیکن لوگ پھر بھی بولتے ہیں آپ اپنے گھر ڈش رکھ کے بیٹھے ہو سن مولوی نہ دیکھے شودا۔ تو بابا جیسی روح ویسے فرشتے کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، مثال تو نہیں دینی چاہیے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے مقتدی ویسے امام ہوگا، تو تم اپنے امام نے تھوڑا گزارا کیتا کرو۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ پہلے مرد تو جائیں، ٹھیک ہے مرد تو جائیں، مردوں کو کوئی موت کی بات سنا ہو موت دی گال نہیں کرنی، ہاں کیسے دی کرنی ہے وال۔ تو بابا عورت اگر قبرستان جائے، سنیں پابندی کے ساتھ جائے، پردے کے ساتھ جائے، آخرت کی یاد کے لیے جائے، اپنے باپ کی قبر پہ، اپنے بیٹے کی قبر پہ، اپنے شوہر کی قبر پہ، تو جائز ہے، گنجائش ہے، جا سکتی ہے۔ لیکن جو علماء منع کرتے ہیں نا وہ اس لیے کہ وہاں جائیں گے پردہ کھول دیں گے، بال کھول دیں گے، مٹیاں ڈالیں گے، شور شرابے کریں گے، شرک کے الفاظ کہیں گے، تب منع کرتے ہیں۔ ہاں رائٹ، جزاک اللہ، قبروں کو سجدہ کریں گے، قبروں سے لے ککڑ اور دے پتر کی ترتیبیں کریں گے، یہ ساری ترتیبیں تب منع کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو، عبرت کے لیے جائے، آخرت کے لیے جائے، ایصال ثواب کے لیے جائے، تو تب جانا گنجائش میں جائز ہے، ورنہ ہم منع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔